یہ یونیورسٹی آف کراچی کے گراؤنڈ کا منظر تھا جہاں بچے ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس دائرے میں سے احسن اقبال کی گمبھیر آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مذاق اڑاتی ہوئی۔ تم سے خوبصورت میرے گھر کی ملازمہ ہے، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ میں تم سے محبت کروں گا؟ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے عیشا کو کہہ رہا تھا۔ وہ احسن اقبال تھا، یونی کے ٹرسٹی کا بیٹا۔ عیشا اس کے دوستوں کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ و روپ میں سانولی سی، بقول اس کے واجبی سی رنگ و روپ کی مالک۔ احسن اقبال بے انتہا خوبصورت اور کمال ذہانت کا مالک تھا۔ احسن اقبال عیشا کا سینئر تھا جس پر یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھی۔ اس نے عیشا کو محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ وہ ٹاپ نہ کر سکے، اور ہوا بھی یہی۔ عیشا کی جگہ احسن اقبال کے جگری یار قاسم ظہور نے ٹاپ کیا، پھر دونوں نے مل کر عیشا کو بڑی محفل میں رسوا کر دیا۔ پر اس دن کے بعد سے عیشا نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ وہ حیران تھا کہ ایک مذاق کی وجہ سے اپنا مستقبل خراب کر رہی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ عیشا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی بہت بڑا ظلم کر چکا ہے۔ یہ تو وقت نہیں اسے بتانا تھا۔ وقت کے پنے پلٹو تو کچھ ٹائم پہلے کا منظر لہراتا ہے، جہاں احسن اقبال، قاسم ظہور اور ہیرا یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب قاسم نے ہیرا کو ٹھوکر مار کر کچھ کہا مگر وہ بدلے میں اسے گھور کر رکھی۔ کیا ہوا؟ احسن نے آئی برو چکا کر دونوں کو دیکھا تو دونوں ہی نفی میں سر ہلا گئے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا ہیرا، احسن اقبال نے ہیرا کو متوجہ کیا۔ ہیرا نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو ہیرا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ڈائمنڈ کی رنگ ہاتھ میں لیے ہیرا کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے اسے شادی کے لیے پرپوز کر رہا تھا۔ قاسم اور ہیرا گنگ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہیرا نے چول نظروں سے قاسم کو دیکھا جس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ ہیرا کی نظریں احسن بڑھ گئی۔ وہ تھا بھی بے انتہا ہینڈسم، امیر باپ کا اکلوتا بیٹا، اس کی ساری جائیداد کا تنہا وارث۔ ہیرا اور احسن بھی بچپن کے دوست تھے، جبکہ قاسم سے ان کی یونیورسٹی لائف میں اور کالج میں دوستی ہوئی تھی۔ ہیرا بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ قاسم ظہور اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی بنا پر اتنی مہنگی پڑھائی افورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ ان تینوں کے درمیان کبھی پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی دوستی ابھی تک پہلے دن جیسی تھی۔ مگر ان سب سے پڑے ہیرا کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ احسن اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ فلرٹ طبیعت کا انسان تھا، دل پھینک قسم کا شخص جس کی زندگی میں کئی لڑکیاں رہتی تھی اور کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اس کی زندگی میں آتی اور پھر وہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر ان سے بور ہو جاتا۔ اسی بمڑا صرف طبیعت کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں سوچنے سے کتراتی تھی۔ مگر اب اچانک سے احسن نے اسے پرپوز کیا تو وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ تمہارے ساتھ شادی نہ کرنے کی کیا کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ بھی آنکھوں میں چمک لیے اس سے بولی۔ تو وہ احسن اقبال کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مجھے لگا کہ تم مجھے انکار کر دو گی کیونکہ تم میری ساری حرکتوں سے خوب واقف ہو، جانتی تو ہو کہ میری زندگی میں کتنی لڑکیاں ہیں۔ بس یہی ڈر تھا، مگر مجھے تمہارا اقرار بتا رہا ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہے۔ ہاں مگر اب تم مجھے اپنی ان حرکتوں سے اب باز آ جاؤ اور جلدی انکل آنٹی کو بھیجو ہیرا کے گھر۔ قاسم نے مسکرا کر کہا تو احسن کو یاد آیا کہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ احسن اس کے گلے لگ گیا۔ یار میرے دل کی بات کر دی تم نے۔ احسن نے اس کا گال چوما۔ بدلے میں قاسم نے اسے لعنت سے نوازا۔ اب تم یہ اوچھی حرکتیں اپنی بیوی سے کرنا، قاسم نے گال رگڑ کر کہا تو پھر عاصم نے ہیرا کو آنکھ ماری جو کہ بے حد بولڈ ہونے کے باوجود سٹ پٹا سی گئی تھی۔ احسن کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اسے پاگلوں کی طرح چاہنے لگا تھا اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ایک لڑکی کے لیے ایسے جذبات رکھ سکتا ہے۔ عام دنوں کی ہی ایک بات تھی، احسن اپنے دوستوں کے ڈپارٹمنٹ جا رہا تھا جب اس کا ٹاکرا عیشا کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی، ڈھیلے ڈالے شلوار قمیض پہنے، بالوں کی سیدھی سادی سی چوٹی بنائے، خاصی پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ تو سانولا تھا مگر اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ جب بھی وہ کسی طرف ایک پل کو نظر اٹھا کر دیکھتی تو مقابل اس کی نگاہوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتا۔ احسن، ہیرا اور قاسم کے ہلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ بڑی تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ آف کورس تم لوگ سے ملنے آ رہا ہوں یار، اور کیا وجہ ہوگی؟ احسن نے ہنس کر کہا۔
ہیرا نے بھی مسکرا کر احسن کو دیکھا۔ احسن کے ہیرا کو پرپوز کرنے کے اگلے ہی دن قاسم اور ہیرا کنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیرا قاسم سے ناراض تھی۔ احسن کا لیکچر لیٹ تھا تو ابھی نہیں آیا تھا۔ ہیرا یار میں کیا کرتا، احسن نے اتنی اچانک تمہیں پرپوز کر دیا، تم جانتی تو ہو کہ میں فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں، میں تم سے شادی کی بات کر سکتا، میری 2 بہنیں بھی ہیں، میں اتنی مہنگی یونی میں اسکالرشپ پر پڑھتا ہوں، اوپر سے رہی سے کسر اس کالی نے پوری کر دی۔ ہمیشہ میری پہلی پوزیشن آئی ہے، میری اکیڈمک پرفارمنس اتنی فلو میں رہی ہے بچپن سے، اس کی وجہ سے میری پوزیشن سیکنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایسے میں مجھے 100% اسکالرشپ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں کیسے احسن کے خلاف جا کر تمہیں اس وقت پرپوز کر دیتا؟ قاسم نے ہیرا کو ساری بات سمجھائی۔ ہیرا اور احسن بچپن کے دوست تھے، جبکہ ان کی دوستی قاسم ظہور سے کالج میں ہوئی تھی۔ ہیرا اور احسن امیر گھر سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ قاسم کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ وہ بلا کا ذہین خوبرو قاسم ہیرا کو پسند تھا اور قاسم کو بھی ہیرا پسند تھی، مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ احسن بھی ہیرا کو پسند کرتا۔ تبھی کل احسن کی ہیرا کو پرپوز کرنے پر دونوں گنگ ہو گئے تھے، مگر پھر قاسم کے اشارے پر ہینا نے خاموشی سے احسن کا پرپوز ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر وہ قاسم سے لڑ رہی تھی۔ دیکھو میری جان، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونے دو، ابھی اگر احسن کو پتہ لگا تم اسے میرے پیچھے انکار کر رہی ہو، تم جانتی تو ہو کتنا انا پرست انسان ہے، ابھی وہ جو میری مدد کرتا ہے پیسوں کی، بعد میں نہیں کرے گا، ابھی بس تم منگنی کے لیے ہاں کر دو، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ قاسم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہیرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا قاسم، تم واقعی سب صحیح کر دو گے؟ ایسا میرا بہت پرانا دوست ہے، میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں کیا میری جان؟ بس یہ کالی میرے راستے کو خراب کر رہی ہے، ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے ٹاپ اسکالرشپ اسپانسر نہیں ہوگی ہیرا۔ قاسم نے افسردہ ہو کر کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا ہوا گائس، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ احسن نے وہاں آ کر پوچھا۔ ہیرا نے چہرے پر مصنوعی فکر ڈالی۔ ہماری ایک کلاس فیلو ہے عشاء سیف۔ ہاں تو؟ احسن نے ہیرا کی کولڈ ڈرنک کا کین پکڑ کر منہ کو لگایا۔ احسن اس کی وجہ سے قاسم پڑھ نہیں پا رہا۔ ہیرا نے افسردگی سے کہا، کیا کہیں تجھے پیار تو نہیں ہو گیا اس سے جگر؟ احسن نے ہنس کر کہا۔ کولڈ ڈرنک پیتے قاسم کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ پیار؟ وہ بھی اس کالی کلوٹی سے؟ نہ بھائی، اس کی وجہ سے میرے مارکس گر رہے ہیں، تو پڑھنا اچھے سے۔ احسن نے ہنس کر کہا۔ احسن تم سیریس نہیں ہو رہے ہو؟ ہینا نے غصے سے کہا۔ او سوری جان۔ احسن سیدھا ہوا۔ اس کی وجہ سے قاسم کی پوزیشن کم ہو رہی ہے۔ ہاں ہیرا صحیح کہہ رہی ہے، ایسا ہی چلتا رہا تو مجھے ٹاپ اسکالرشپ اسپانسر نہیں ہوگی۔ تو جانتا ہے نا احسن کہ میری 2 بہنیں بھی ہیں، میں نے ان کی شادی بھی کرنی ہے۔ احسن نے کہا۔ تو سنجیدہ ہو گیا۔ تو یار میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے دماغ میں گھس کر اسے بھلوا دوں کیا؟ احسن نے ہنس کر کہا۔ نہیں، اس کے دل میں گھس کر اسے سب چیزوں سے فراموش کر دو۔ کیا؟ احسن نے تعجب سے ہیرا کو دیکھا۔ مطلب تم میری منگیتر مجھے افیئر چلانے کی آفر کر رہی ہو؟ اصلی والا نہیں، بس اس لڑکی سے محبت کا ناٹک کرنا ہے، جیسے تم ٹائم پاس کرتے ہو تاکہ اس کے پیپروں میں دھیان نہ لگے اور قاسم کو اس کی جگہ واپس مل جائے۔ ہیرا نے کہا۔ احسن منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز احسن میرے لیے۔ ہیرا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہماری دوست کے لیے۔ اس نے قاسم کی طرف اشارہ کیا۔ یار میں احسن کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹائم پاس کرنے والا شخص اب بھی کنفیوز ہو رہا تھا۔ پلیز احسن، قاسم نے کہا تو سر ہلا گیا۔ جہاں احسن اپنے مشن پر لگ چکا تھا، وہیں اس نے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو ہیرا کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی اہم رضامندی سے ان لوگوں کا رشتہ طے پا گیا تھا، مگر ابھی باقاعدہ انگیجمنٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہیرا کا بھائی اور بھابھی امریکہ میں رہ رہے تھے اور ان کی بھابھی کے آخری دن تھے اور ڈلیوری کے بعد ہی آنے والے تھے۔ ایک طرح سے ہیرا کے لیے اچھا ہی تھا، اسے اور قاسم کو وقت مل گیا تھا۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی جس کے پاس اچھی شکل اور صورت نہیں، ڈھنگ کے کپڑے نہیں، اس لڑکی کے پیچھے وہ خوار ہو رہا ہوں میں تم دونوں کے لیے۔ احسن نے دونوں دوستوں سے شکوہ کیا۔ وہ بہت دنوں سے عشاء کا خاموشی سے پیچھا کر رہا تھا۔
وہ زیادہ وقت لائبریری میں گزارتی تھی۔ ایک دن عشا کو یونیورسٹی کے کسی لڑکے نے اس کی شال کی وجہ سے چھیڑ رہے تھے، تب احسن وہاں آیا۔ احسن کو وہاں دیکھ کر لڑکے سیدھے ہوئے۔ یونیورسٹی کے وہ ٹرسٹی کا بیٹا تھا۔ ہمت کیسی ہو تم لوگوں کی عشا جی کو چھیڑنے کی؟ احسن کی دہاڑ پر وہ لڑکے معافی مانگتے وہاں سے چلے گئے۔ عشا نے چور نظر احسن کی خوبرو چہرے پر ڈالی۔ یہ شخص پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ وہ اسے جانتی تھی مگر حیران تھی کہ وہ بندہ اسے کیسے جانتا۔ وہ تو عام سی اسٹوڈنٹ تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا عشا جی؟ احسن نے نرمی سے پوچھا۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، شکریہ بھی نہیں کہا۔ احسن نے منہ بنایا، کوئی بات نہیں، آسان ہدف ہے، احسن کو پسند بھی نہیں ہے۔ احسن اب عشا کو ہر جگہ نظر آنے لگا۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے آگے پیچھے نظر آتا۔ یہ بات عشا نوٹ کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ اس کا پیچھا کرتے اس تنگ جگہ پر پہنچا تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عشا جیسی ذہین لڑکی جو کہ اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر ہے وہ اس محلے میں رہتی ہے۔ وہ وہیں پر کھڑا کچھ سوچنے لگا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا ایک دوست بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ارے عشا آ گئی تم واپس؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عشا کو اندر آتا دیکھ عائشہ بیگم جلدی سے بولی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ جب تک تم گھر پر نہ ہو میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ میں نے آلو گوشت بنایا ہے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ اپنی ماں کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکان دوڑ گئی تھی۔ وہ جتنا بھی تھکی ہوئی ہوتی اپنی ماں کو دیکھ کر ہمیشہ ہی حشاش بشاش ہو جاتی۔ آج شبانہ باجی آئی تھی، تمہارے لیے اچھا رشتہ آیا ہے۔ عائشہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈال کر کہا، پلیز امی پھر شادی کے ٹوپے کو مت شروع کر بیٹھیے گا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، ابھی نوکری کر کے آپ دونوں کے لیے گھر لینا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ابو کی جلدی سے اس نوکری سے جان چھوٹے، نہ اپنی چھت نہ سواری اور آئے سال شفٹنگ۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ عائشہ بیگم نے افسردگی سے بیٹی کو دیکھا، بیٹا ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کمائی۔ یار ماں یہ 2025 ہے، بیٹیاں بھی بیٹوں جتنی محنت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ عشا نے ان کا گال چوما۔ وہ سرٹ سانس بھر کر آ گئی۔ اچھا آج ہما باجی بھی آئی تھی؟ اللہ خیر، آج کون گھر پر آیا تھا؟ اس نے ہنس کر کہا، تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، میں نے انہیں بتایا کہ تم اس بار بھی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے۔ تو بڑی عجیب باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ یونیورسٹی جا کر لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، تم اپنی بیٹی پر دھیان دو۔ وہاں پر تو سنا ہے کہ لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی بات پر عشا کا نوالے والا ہاتھ منہ کی طرف جاتے جاتے رکا۔ اس کی نظروں کے سامنے احسن کا چہرہ گھوم گیا۔ لوگوں کی بیر رحم باتیں ہمیشہ اس کا دل چیر دیا کرتی تھی۔ اماں ان لوگوں کو گھر میں کیوں آپ آنے دیتی ہیں؟ ان کی فالتو باتوں کو نہ سنا کرے، مجھے اچھے نہیں لگتے یہ سب لوگ، وہ دکھ سے بولی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اب اکیڈمی پڑھانے کے لیے جانے لگی تھی۔ کتنی محنت کرتی ہے میری بیٹی، وہ اسے دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچنے لگی تھی۔ عشا کے خواب بہت اونچے تھے۔ اس کے شوہر گورنمنٹ کے چھوٹے سے ملازم تھے۔ ان کا کام ایسا تھا کہ آئے سال ان کی پوسٹنگ ہوتی ہی رہتی تھی، مگر کراچی شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی کو یہاں چھوڑا کہ وہ کب تک انہیں ساتھ ساتھ خوار کر رہے۔ تبھی وہ ایک پوسٹ جگہ اکیلے چلے جاتے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کا خرچہ بھیجتے تھے، باقی عشا پڑھا کے پورا کر لیتی۔ پڑھائی اس کی ذہانت کی وجہ سے مفت تھی۔ اکیڈمی سے واپس آتے ہمیشہ عشا کو رات کے 8 بج جاتے۔ وہ جب بھی گھر واپس آتی تو محلے کے لوگ اسے عجیب مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ ارے ماں نے تو کھری چھوٹ دی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، نوکری کا بہانہ کر کے اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتی ہے۔ پہلے پڑھائی کا بہانہ اور اب نوکری کا نام لے کر نہ جانے یہ لڑکی کیا گل کھلاتی ہوگی۔ باپ بیچارہ دوسرے شہر خوار ہوتا ہے۔ ان دونوں کی عیاشی ہی نہیں ختم ہوتی۔ نہ ختم ہونے والے تانے دنیا والے اپنا فرض سمجھ کر انہیں دیتے، جس پر وہ دونوں خاموش رہتی تھی۔ انہیں ساری امیدیں اپنی بیٹی سے تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گی۔ دن کا آغاز ہوتا اور رات پریشانیوں کو سوچتے ہوئے سو جاتی۔ اگلا دن بھی معمول کی طرح تھا۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھی، نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔
جب وہ یونیورسٹی آئی تو سب سے پہلا سامنا اس کا احسن اقبال کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس دن کے بعد ان کا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ احسن کہیں اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ احسن نے ایک گہری سانس بھر کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ عشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بگڑا ہوا امیر زادہ ہے، جس کے آس پاس ہر وقت لڑکیاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی پھرتی ہیں۔ اسے ایسے مرد بے حد برے لگتے تھے۔ تبھی وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی جب ایک دم احسن اس کے سامنے آیا۔ اس دن میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی، امید ہے آپ وہ احسان اتارنا پسند کریں گی۔ احسن جان گیا تھا کہ لڑکی ٹیڑھی ہے، اس کی خودداری ہی اسے حرام کرے گی۔ احسن کی بات پر عشا اسے دیکھ کر آئے گی۔ آپ جلدی بولیں، مجھے کلاس میں جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اصل میں مجھے نوٹس چاہیے، پچھلے کافی دنوں سے میری دوست یونیورسٹی نہیں آ سکے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کلاس کی سب سے ذہین لڑکی ہیں، یقیناً آپ میری ہیلپ کریں گی۔ عشا نے اپنے نوٹس کسی کو بھی نہیں دیتی تھی، مگر اب چونکہ وہ اس لڑکے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے دوسرا اس نے احسان والی بات کی تھی، اس لیے خاموشی سے نوٹس اس کے حوالے کر دیے اور کہنے لگی کہ اس کی کاپی کروا کر جلدی سے مجھے واپس کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے اپنا بھی کام کرنا ہے۔ احسن تو حیران ہی رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ عشا اس کے ہاتھ میں اپنے نوٹس ہی دے دے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی نرم دل کی تھی اور وہ اس پر اپنی محبت کا جادو چلا سکتا تھا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ عشا کی محنت سے بنائے ہوئے نوٹس اس وقت قاسم کے ہاتھ میں تھے۔ ہیرا مسکرا کر احسن کو دیکھ رہی تھی۔ میں مان گئی تمہیں احسن، تم کسی بھی لڑکی کو رام کر سکتے ہو۔ ہیرا نے ستائشی نظر اس پر ڈالی۔ احسن دلکشی سے مسکرا دیا۔ تمہیں نہیں رام کر لیا میں نے، احسن نے آنکھ مار کر کہا۔ ہیرا قاسم کی جانب دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرائی۔ ہاں ہاں مانتی ہوں، وہ سر ہلا گئی۔ پیپرز نزدیک آنے والے تھے۔ احسن آئے دن عشا کو کسی نہ کسی بات سے مخاطب کرتا۔ عشا نے ایک دن اپنی کلاس کی لڑکیوں کو بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ احسن اقبال عشا سے محبت کرنے لگا ہے، تبھی وہ روز ان کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا ہے، نہیں تو اس کے دوست جس دن نہیں آتے اس دن یہاں کیا لینے آتا ہے۔ عشا سوچ میں پڑ گئی۔ اس رات اس نے پہلی بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سانولا مگر صاف چہرہ، ہلکی بوری آنکھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا کاجل آنکھوں میں ڈالا، پھر وہ مسکرائی اور پھر خود سے گھبرا گئی۔ اگلے دن وہ کاجل لگی آنکھوں کے ساتھ یونیورسٹی میں موجود تھی۔ آج موسم بادلوں سے بھرا اداس تھا، بارش بھی دھیرے دھیرے برسنے لگی تھی۔ سارا دن احسن کہیں دکھائی نہ دیا، مگر عشا انجانے میں ہر راہ میں اس کو تلاش کرتی رہی۔ لائبریری میں وقت اتنا تیزی سے گزرا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ جب باہر نکلی تو آدھی سے زیادہ یونیورسٹی سنسان ہو چکی تھی۔ آسمان کے بدلتے تیور دیکھ کو گھبرا گئی۔ ایسے موسم میں گھر واپسی کا سوچ کر ہی دل بیٹھنے لگا تھا۔ باہر نکلی تو پتہ چلا کہ بس بھی نکل چکی ہے۔ وہ دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر بس نہ آئی۔ ٹیکسی لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اتنا کرایہ دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر وہ پیدل چل پڑی۔ تھوڑی دیر میں یونیورسٹی کافی پیچھے رہ گئی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی چھت، کوئی سایہ دار درخت کچھ بھی نہ تھا جہاں وہ رک کر خود کو بھیگنے سے بچا سکتی۔ اب اسے اپنی غلطی پر شدید افسوس ہونے لگا کہ وہ وقت پر باہر کیوں نہ نکلی۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس کے کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے ارد گرد سے گزرنے والے اجنبی چہروں کو دیکھنے لگی، کچھ نظروں میں عجیب سا تجسس، کچھ میں ہوس، جس نے اس کی گھبراہٹ اور بڑھا دی۔ اگرچہ اس نے اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی، لیکن پھر بھی بھیگ کر جسم کی ساخت چھپانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی فائل کو سینے سے چمٹا رکھا تھا، مگر وہ بھی اب پانی میں بھیگ چکی تھی۔ اس کے نوٹس، مہینوں کی محنت، سب پانی میں بہتے دکھائی دینے لگے۔ بیگ میں رکھی کتابیں بھی یقیناً خراب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی مہنگی کتابیں دوبارہ خریدنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ مسلسل چلتی رہی، نہ کہیں رکی، نہ کسی سے مدد مانگی۔ اب تو سڑک بھی سنسان ہوتی جا رہی تھی، نہ رکشہ، نہ ٹیکسی، نہ کوئی گاڑی جسے روکا جا سکے۔ بے بس ہو کر وہ خود سے سوال کرنے لگی، بارش میں کہاں جاؤں، کیسے پہنچوں؟ آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کے قطروں میں چھپ گئے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کچھ لڑکے
جو پیچھے سے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اسی پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنے قدم تیز کرنے لگی، لیکن بارش کے شور اور بھیگی ہوئی چادر کے بوجھ نے اس کے قدم سست کر دیے۔ ان لڑکوں کی آوازیں اب اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور ان کی بےہودہ ہنسی نے اس کے دل میں خوف کی لہر دہرا دی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلدی سے کوئی گاڑی یا رکشہ آ جائے، لیکن راستہ سنسان تھا۔ ارے بیوی، کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کی آواز میں شوخی بھی تھی اور خباثت بھی۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور قدم تیز کر دیے۔ بارش تیز ہو چکی تھی، چادر بھیگ کر بدن سے چپک گئی تھی۔ وہ بار بار سڑکتی ہوئی چادر کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ اس کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ موسم بھی تو کتنا رومانٹک ہے۔ دوسرا لڑکا بائک سے اترا اور اس کے قریب آنے لگا۔ چلو مل کر اس موسم کا مزہ لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر وہ ہمت نہیں ہاری۔ نظریں جھکائے تیز تیز چلتی رہی، لیکن اچانک ایک لڑکے نے اس کی چادر کو تھام لیا۔ وہ دہل گئی۔ راستہ سنسان تھا، دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید اسی تنہائی میں ان لڑکوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ کانپتے ہوئے چلائی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بارش کے قطروں میں گم ہو چکے تھے۔ لیکن وہ چاروں لڑکے اب اس کے ارد گرد حلقے بنا چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شیطانیت صاف جھلک رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے فون نکالا اور کہا، باس کو کہو کمال مال ملا ہے، شکل صورت عام ہے مگر فگر۔ خباثت سے بولا، اور یہ جملہ سنتے ہی عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کپاتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک ایک گاڑی کے بریک کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ گاڑی سے احسن اقبال اترا اور تیز قدموں سے ان لڑکوں کی جانب بڑھا۔ عائشہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اسے لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ شرم، خوف اور بے بسی اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس کو یونیورسٹی فیلو یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ کل یونیورسٹی میں کیا طوفان اٹھے گا، یہ سوچ کر ہی وہ لرز گئی۔ احسن نے ان لڑکوں کو آنکھ دکھاتے ہوئے کہا، شرم نہیں آتی؟ احسن نے اپنی پینٹ کی جیب میں عرصی گن نکالی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ گولی سے اڑانے سے بھی ہچکچاؤں گا نہیں۔ اس کی غصے اور اعتماد کو دیکھ لڑکے ایک لمحے میں کھسک گئے۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر احسن کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ وہ صرف سر جھکائے کھڑی رہی، شرمندگی سے پسینے میں بھیگتی، حالانکہ بارش تو ویسے ہی ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ احسن کا بھی حال مختلف نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے مگر وہ پرسکون مضبوط نظر آ رہا تھا۔ اسے خاموشی سے عائشہ کے سانولے چہرے کو دیکھا۔ آج یہ چہرہ اس کے لیے غیر معمولی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، احسن نے نرم لہجے میں کہا، لیکن عائشہ نے پھولے سے انکار میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے محلے میں کسی نے اسے گاڑی سے اترے دیتے دیکھ لیا تو وہ بات لوگوں کی زبان پر آ جائے گی۔ وہ پہلے ہی ماں بیٹی کی زندگی کو تانوں کے زہر سے برباد کر چکے تھے، اور اگر آج یہ بات پھیل گئی تو شاید زندہ رہنا ہی وحوالے جان بن جاتا۔ نہیں شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ عائشہ کی آواز لرز رہی تھی۔ عائشہ، سے چھوڑو، تمہیں اس حال میں یہاں تنہا چھوڑ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ خود کو دیکھو، تم بری طرح بیگ چکی ہو، لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ لڑکے دوبارہ آ گئے تو شاید اس بار کوئی تمہیں بچانے بھی نہ آئے۔ ایسے نے سنجیدگی سے کہا مگر لہجے میں نرمی تھی۔ عائشہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بتا تھا۔ جب اس نے خود پر نظر ڈالی تو شرمندگی کی ماری نظریں چکا لی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ احسن کبھی کبھار اسے ایک نظر دیکھ لیتا، لیکن اس کی نگاہوں میں سوال نہیں، سوچ تھی، گہری الجھی ہوئی سوچ۔ جب گاڑی اس کی گلی کے قریب پہنچی تو عائشہ نے اچانک کہا، یہی روک دے، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ احسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنا گھبرا کیوں گئی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں چرائی اور آہستہ سے کہا، یہاں کے لوگ بہت تنگ نظر ہیں۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کی۔
یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دروازہ کھول کے نیچے اتر گئی۔ احسن کچھ دیر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر زیر لب مسکرایا۔ عجیب و غریب لڑکی ہے، یہ واحد لڑکی ہے جس کی حرکتیں مجھے بیزار نہیں کر رہی۔ خیر، احسن تو ہیرا کا ہے، اب یہ بس ٹائم پاس ہے تاکہ قاسم کامیاب ہو۔ وہی دوسری جانب عشا تو جیسے انکشاف ہوتا کہ اسے احسن اچھا لگنے لگا ہے۔ آج جو احسن نے اس کے لیے کیا، اس کی عزت کے لیے کیا، وہ ہواؤں میں تھی۔ دل دھڑک دھڑک سا جا رہا تھا۔ کتابوں میں احسن کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ اگر احسن میرے بارے میں ایسا نہ سوچتے ہوئے تو وہ پریشانی سے سوچیں گی، مگر پھر چپ کر گئے۔ آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ بس دل میں یہی بات تھی کہ اگر احسن اس کے بارے میں ایسا نہ سوچتا ہوا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اسے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یہ پہلی رات تھی کہ اس نے بغیر پڑھے ہی سونے کا ارادہ کیا تھا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسراتے تھے اور فضا میں کچھ خاص سی خوشبو گلی ہوئی تھی، وہی جو بارش کے بعد زمین سے اٹھتی ہے اور دل کے اندر تو اتر جاتی ہے۔ عشا اپنی کتابیں سینے سے لگائے لائبریری سے نکل رہی تھی۔ بارش کو 2 دن ہو چکے تھے، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن میں نقش تھا۔ بیتتے ہوئے، خوف زدہ، اور پھر احسن کی گاڑی۔ جب سے وہ واقعہ پیش آیا تھا، عشا کی طبیعت میں ایک خاموشی سی آ گئی تھی اور اوپر سے محبت کا انکشاف۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط، زیادہ گمسم ہو گئی تھی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، ایک اعتماد، جیسے کسی نے اس کی کمزوری کو سہارا دیا ہو۔ وہ ہر بار جب احسن کو کلاس میں دیکھتی تو دل کی دھڑکن ایک پل کو ٹھٹک جاتی، خود سے نظریں چراتی، مگر دل وہ تو ہر لمحہ اسی ایک لمحے میں اٹکا رہتا۔ آج وہ کسی پریزنٹیشن کی تیاری کے لیے کلاس کے کونے میں بیٹھی تھی جب احسن آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، لیکن آنکھوں میں شوخی۔ تمہاری آنکھوں میں کاجل بہت اچھا لگتا ہے عشا، وہ دھیرے سے بولا۔ عشا کی انگلیاں رک گئی، قلم کا سرہانہ کاغذ پر ٹک گیا، اس کا دل جیسے رک گیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر نظریں جھکا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے نہ شکریہ کہا نہ جواب دیا، لیکن اس کے گالوں کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ احسن نے کچھ اور نہیں کہا، بس کرسی کھینچی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ خاموشی بہت بڑا شور ڈالنے والی تھی۔ احسن عشا کا نمبر لے چکا تھا اور عشا نے جھجک کر اسے نمبر بھی دے دیا تھا۔ اب وہ اسے یونیورسٹی میں بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا، اس کے پاس رہتا اور گھر جا کر بھی اسے فون پر مصروف کر لیتا تھا۔ ان سب میں احسن ہیرا اور قاسم کو فراموش کر چکا تھا۔ وہ کہاں گھومتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سب بھول کے عشا کو رام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ہیرا اس سے پیسے مانگتی اور وہ اسے دے کر قاسم کے ساتھ بیچ دیتا، اور رہی عشا تو جیسے احسن کی محبت میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر تعریف کرتے احسن کے لفظ آسمان پر پہنچاتے تھے۔ اسے کاجل سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، اسے پیپر ختم ہونے کا انتظار تھا۔ احسن نے اسے کہا تھا کہ پیپر کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے اس کی بات کرے گا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگ یہ بتانے لگے تھے کہ وہ بھی احسن کے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہے، اور اب اس کا زیادہ تر وقت احسن کے ساتھ گزرنے لگا۔ وہ پہلی بار محبت جیسی کیفیت سے آشنا ہوئی تھی۔ اسے اپنے محبوب کے سنگ ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی۔ احسن نے کہا تھا کہ اس بار رزلٹ آ جائے، پھر وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجے گا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر وہ سر چٹک دیا کرتی کہ اس کا پیچھا کون کرے گا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی، سب اپنی منزلوں پر جانے لگے تھے۔ آج وہ پڑھانے نہیں گئی تھی، آخری پیپر تھا اور وہ گھر جا کر سونا چاہتی تھی۔ راستے میں اسے اس دن والے ہی گنڈے ملے، وہ بہت مشکل سے ان سے بچ کر باغی تھی۔ اس نے گھر آ کر احسن کو بتانے کے لیے فون ملایا، مگر احسن نے اس کا کال اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ نہ جانے احسن کو کیا ہو گیا تھا، وہ کہیں دن اس کا فون نہ اٹھاتا، بہت کم اسے جواب دیتا، اور وہ جو پہلے اس کے ایک میسج کا فوراً رپلائی دیتا تھا، اب ایک میسج کا جواب دینے میں اسے کہیں دن لگ جاتے۔ دوسری جانب احسن اب اس کے ناٹک سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے عشا کا خیوس کھانے لگا تھا، اس کا انداز چبھنے لگا تھا، وہ جنجلا گیا تھا۔ اب اسے جان چھڑوانی تھی جو اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ہیرا اور قاسم نے نہ جانے اسے کس مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اب وہ تنگ آ چکا تھا، تبھی وہ اکثر عشا کے میسیجز اور کال کو اگنور کرتا۔ یونیورسٹی وہ کم ہی آتا
اور قاسم اور ہیرا کے ڈپارٹمنٹ پہ جا کر انہیں ان کی ملاقات عشا سے نہ ہو جائے۔ قاسم اور ہیرا کی زندگی سیٹ چاہ رہی تھی۔ ہیرا قاسم کے ساتھ آؤٹنگ کرتی، لنچ پر جاتی، پیسے وہ احسن سے لیتے۔ یہی پیپرز کی بات تو وہ قاسم بہت اچھے پیپر دے چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ احسن کے بچھائے جال کی وجہ سے عشا اس بار اسے بیٹ نہیں کر پائے گی۔ بلاخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہر لمحہ وہ گنتی رہی تھی۔ وجہ اس بار پوزیشن نہیں بلکہ احسن کے گھر والوں کا انتظار تھا۔ نتیجہ قاسم کی فرسٹ پوزیشن اور اپنی سیکنڈ پوزیشن پر عشا کو کوئی رنج نہ تھا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ وہ تو بس احسن سے ملنے جا رہی تھی، اس کی دوست کی مبارکبادیں لے۔ اندر جیسے وہ ڈپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے آتی کہکو کی آواز نے قدم روک تھی۔ مزہ آ گیا احسن، تم نے کر دکھایا۔ تمہاری وجہ سے قاسم نے فرسٹ پوزیشن لی اور وہ کالی سیکنڈ آگے۔ ہیرا کی آواز تھی اور باقی سب کی ہنسی اس زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہیں پیچھے کڑی عشا کا سارا وجود جیسے زمین پر لڑنے لگا۔ اس کے اندر جیسے برف پگھل کر سیسا بن گئی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر وہ پلکیں بھی نہ چپکا سکی۔ ایک پل میں جیسے ہر خواب ٹوٹ کر پاؤں کے نیچے بکھر گیا۔ احسن جسے وہ بے لوث چاہتی تھی، اس کے ہاتھوں سازش کا حصہ بن کر اس کی پیٹھ پیچھے کہکے لگا رہا تھا۔ عشا نے دل تھام لیا لیکن درد نے اسے پوری شدت سے چیر ڈالا۔ ہار اعتماد کی تھی، احساس کی تھی، محبت کی تھی۔ عشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو زبردستی گھسیٹ کر احسن کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اندر ایک طوفان برپا تھا، غصہ، دکھ، ذلت اور سب سے بڑھ کر ایک خاموش تھی جو اس کے اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ احسن اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کہکے لگا رہا تھا جیسے ہیرا کی وہ زہریلی باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ عشا کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ تیز دھار خنجر کی طرح نکلے تھے۔ محبت تھی احسن یا تماشا، فریب؟ احسن نے چونک کر اسے دیکھا جیسے وہ یہاں کھڑی ہو گئی، یہ سوچا ہی نہ ہو۔ عشا کے لہجے میں درد تھا۔ میں نے تم سے دل سے محبت کی، تمہیں اس دن بارش میں اپنا مسیحا سمجھا، تمہاری خاموشی میں سچائی دیکھی، تمہاری آنکھوں میں بھروسا، مگر تم تو محض ایک کھیل کھیل رہے تھے، ایک نمبر کم دلوا کر قاسم کو اوپر لے جانا اور مجھے تماشا بنا دینا۔ کیا دل سے کھیلنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ بولو۔ یکدم خاموشی سی چھا گئی، بالکل خاموشی۔ پھر احسن کا کہکا گونجا۔ یہ یونیورسٹی اور کراچی کے گراؤنڈ کا منظر تھا جہاں بچے ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس دائرے میں احسن اقبال کی گمبھیر آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مذاق اڑاتی ہوئی۔ تم سے خوبصورت میرے گھر کی ملازمہ ہے، تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، میں تم سے محبت کیوں کروں گا؟ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے عشا کو کہہ رہا تھا، اب میرا دل تم سے صرف نفرت کرے گا۔ آخری الفاظ تھے ہی اس کے۔ احسن کے الفاظ سب کے سامنے تیر بن کر عشا کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ سب ختم ہو چکا تھا مگر اس کا زخم تازہ تھا اور گہرا، بہت گہرا۔ وہ رو پڑی بے آواز، پھر جیسے کسی نے اس کے قدموں کو دھکیل دیا، وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور بھاگنے لگی۔ یونیورسٹی کے ہجوم، درخت، پرندے، وہ ساری دنیا جیسے دھند میں لپٹ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی ہچکیوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی اس نے رکشہ لیا اور سر جھکائے خاموشی سے گڑھ کی سمت چل دی۔ رکشے میں بیٹھے بیٹھے اس نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا مگر آنکھوں سے بہتے آنسو نہیں رکے۔ دل چاہ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور وہ واپس نہ جائے، کسی کو منہ نہ دکھائے، خود کو نہ دیکھے، خود سے نظریں نہ ملائے۔ گھر پہنچی تو دروازہ کھولتی سیدھا وہ اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ ماں نے آواز دی، عشا کیا ہوا، اتنی جلدی آ گئی؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کاجل بہہ کر گالوں پر سیاہ لکیروں کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہار کر لوٹا ہو، اور وہ ہاری تھی محبت میں، بھروسے میں، عزت نفس میں۔ پھر اچانک غصہ آیا، بہت شدید غصہ۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور چیخ پڑی، یہ سب تیری غلطی ہے۔ ایک زوردار تھپڑ اسے اپنے گال پر مارا اور پھر دوسرے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تکیے میں منہ چھپا کر دیر تک روتی رہی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے لیکن دل کا بوجھ ذرا بھی ہلکا نہ ہوا۔ وہ ساری رات کمرے سے نکلی، کھانا دروازے کے باہر رکھا گیا مگر وہ بھوکی ہی سو گئی۔ یہ شاید سوئی ہی نہیں، بس کروٹیں بدلتی رہی اور ہر لمحے احسن کی ہنسی، اس کے جملے، اس کے طنز
اس کا تم سے محبت، تم میری ملازمہ ہو، بار بار اس کے ذہن میں گونجتے رہے، ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار۔ اگلے دنوں یونیورسٹی نہیں گئی۔ ماں نے پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں۔ یوں کئی دن گزر گئے، وہ خود میں بند ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ فون اٹھاتی، نہ منہ کھل کر ہنستی، دوستوں کے میسیجز پڑھ کر بھی ان کا جواب نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور چہرہ پور مردہ سا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ماں نے آ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا رزلٹ آ گیا ہوگا، کیسا آیا؟ عشا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ماں کی آنکھوں میں چمک آئی۔ پھر سے فرسٹ آئی ہو نا؟ عشا نے بے جان سی آواز میں کہا۔ نہیں، سیکنڈ آئی ہوں۔ اور پھر ضبط ختم ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں ہکا بکا کرا کے، ارے سیکنڈ آنے پر روتے ہیں؟ بے وقوف لڑکی، یہ بھی تو کمال ہے۔ ماں نے اسے گلے سے لگا لیا، لیکن عشا کی آنکھوں میں آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماں نے اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے رکھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ماں کی معصومیت سے وہ کچھ چھپا نہ سکی اور کچھ بتا نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو اس کے باپ کا فون آیا، بیٹا تمہارے بابا بتا رہے کہ اس بار پرماننٹ پوسٹنگ ہوئی ہے، ہم ملتان شفٹ ہو رہے ہیں اور تمہیں بھی وہیں سے آ کر پڑھنا پڑے گا، تیاری رکھ ماں، 1 ہفتے میں نکلنا ہے۔ یہ سنتے ہی عشا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، مگر اس بار وجہ کچھ اور تھی، اور اب وہ کراچی چھوڑ رہی تھی، اس شہر سے جا رہی تھی جہاں اس کا دل ٹوٹا تھا، جہاں اس نے محبت کی تھی اور جہاں اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی بہت باری بوجھ اس کے دل سے ہٹ رہا ہو، مگر ساتھ ہی ایک درد بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شہر چھوڑ رہی ہے، مگر وہ لمحہ، وہ آواز، وہ طنز اس کے اندر رہ جائے گا۔ احسن کی ہنسی اس کے خوابوں میں بھی پیچھا کرے گی۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے اپنی پرانی ڈائری کھولی اور لکھنے لگی، میں ہار گئی مگر بکھری نہیں ہوں، مجھے محبت نے توڑا ہے مگر ختم نہیں کیا۔ اب میں ملتان جا رہی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ اب یہاں رہنے کا حوصلہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اب میں اپنے اندر کی لڑکی کو نئے سرے سے جینا چاہتی ہوں۔ وہ لکھتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یونی میں سب معمول پر آ گیا تھا۔ عشا چلی گئی تھی اور جاتے جاتے احسن کے اندر وہ خاموشی چھوڑ گئی تھی جو سب سے زیادہ شور کرنے والی تھی۔ وہ لمحہ جب اس نے لرزتی آواز میں کہا تھا کہ اب میرا دل تم سے صرف نفرت کرے گا، وہ جملہ احسن کے دل میں چٹان بن گیا تھا۔ اس وقت تو سب کے بیچ کھڑا تھا، گردن اونچی، کھنسی بے نیازی میں لپٹی ہوئی، مگر جب وہ چلی گئی اور بھیڑ چھٹ گئی تب احساس کی دھول اس کے دماغ پر جم گئی۔ شام کو تنہا کیفے میں بیٹھا، نظریں میز پر ٹکی تھی، لیکن نگاہوں کے سامنے صرف عشا کا چہرہ تھا، وہ آنکھیں جن میں کبھی نرمی تھی، محبت تھی، بھروسہ تھا، اور آخری بار صرف آنسو تھے۔ وہ بارش والا دن یاد آیا جب وہ بھیگی ہوئی کپکپاتی لڑکی تھی، اس نے بے ساختہ جا کر اسے بچا لیا تھا۔ اس لمحے ایسے نے دل میں کچھ محسوس کیا جو شاید وہ تب نہیں سمجھ سکا، مگر آج جب وہ دور جا چکی تو سب کچھ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ احسن کو قاسم اور ہیرا نے بھی جتایا۔ وہ بہت چپ سا ہو گیا، ان کے ساتھ باہر بھی نہیں جاتا، مگر احسن چپ ہی رہتا۔ یہ کیسا گلٹ تھا جو اسے دن بدن دنسائے جا رہا تھا۔ شاہ غریب تھی لیکن اس کی غیرت، محنت، ذہانت، یہ سب کچھ خالص تھا۔ اسے کم از کم کسی احسن کی ضرورت نہیں تھی اپنا نمبر بڑھانے کے لیے، اور احسن وہ تو اپنے تکبر، اپنی انا اور ایک جعلی برتری کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسے عشا کے ساتھ جو کیا وہ صرف دل شکنی نہیں تھی، وہ اس کے وجود پر ضرب تھی۔ ایک کم نمبر دلوا کر وہ سمجھا تھا کہ قاسم کی مدد کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی انسانیت، اپنی مردانگی اور اپنی عزت نفس کو بیچ چکا تھا۔ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اس نے غلط کیا تھا۔ رہی صحیح کسر تک پوری ہوئی جب احسن کو پتہ چلا کہ عشا نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ جو کسی کلاس فرینڈ نے افسوس سے بتایا کہ وہ اب نہیں آئے گی، شاید فیملی کسی اور شہر شفٹ ہو گئی ہے، تو احسن کے اندر کچھ بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا وہی مجرم ہے۔ اس نے نہ صرف عشا کا دل توڑا بلکہ اس کی تعلیم، اس کا مقام، اس کا خواب بھی رون دیا۔ اسے خود پر اتنی شرم آئی کہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی وہ گریز کرنے لگا۔ دل میں عشا ہونے لگی، ہر چیز سے دل اوچات ہو گیا۔ ہیرا تک اسے اچھی نہ لگنے لگی، اسے ہر لمحے وہ آنکھیں یاد آنے لگی، وہ خاموشی جس میں عشا کے سوال تھے، وہ چہرہ جو ایک سادہ مگر دل نشیں
خوبصورتی لیے ہوا تھا اور جسے اس نے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ وقت پیچھے نہیں جا سکتا تھا، مگر احسن کا دل بار بار اسی دن، اسی لمحے، اسی جملے پر آ کر رک جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ کیفے کے پچھلے کارنر میں بیٹھا تھا، اس نے ہیرا اور قاسم کو آواز سنی۔ وہ دونوں شاید اسے نہیں دیکھ پائے تھے۔ ہیرا کہہ رہی تھی کہ تمہیں یاد ہے جب میں نے احسن کو کہا تھا کہ عشا کو محبت کے جال میں پھنسا؟ تمہارے لیے کیا، میں نے قاسم بیکاز یو نو آئی لو یو، اور اس نے کتنی آسانی سے سب کر دیا، بیکاز ہی لوز می، وہ بڑے تکبر سے بولی۔ بالوں کو جھٹکا دیا۔ قاسم ہنسا۔ اس کی انا بہت کمزور ہے نا، تمہاری بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ ہائی وہ میرے پیچھے، میں تمہارے پیچھے، اور تم؟ اس نے دلکشی سے قاسم کو دیکھا۔ ہم آپ کے پیچھے، ہم تو کب سے آپ کو چاہتے ہیں۔ ہیرا نے قاسم کا ہاتھ تھام کر کہا، لیکن سامنے صرف احسن کو رکھتے رہے تاکہ وہ ہمارے لیے کام کرے۔ یہ سنتے ہی احسن کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ جو آنکھیں کبھی عشا کو کمتر کہتے تھی، وہی آنکھیں اس کے بھروسے کو روند رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فکر چلنے لگی۔ ہر وہ لمحہ جب اس نے ہیرا کی خاطر عشا کو حقیر جانا، ہر وہ لمحہ جب اس نے قاسم کو برہانے کے لیے عشا کو گرایا، ہر وہ لمحہ جب اسے لگا کہ وہ فاتح ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہار چکا تھا، نہ صرف اپنے دل سے بلکہ اپنی نظروں سے بھی گر گیا۔ دن وہ چپ چاپ کیفے سے نکلا، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی شور نہیں، بس صرف ایک خاموشی جو روح تک اتر گئی تھی۔ وہ سیدھا لائبریری گیا، وہیں جہاں عشا پڑھا کرتی تھی۔ اس کی میز اب خالی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، مگر احسن کو لگا جیسے اس کی سانسیں پھر اس فضا میں موجود ہو۔ اس نے میز پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں بند کی، اور دل سے بس ایک ہی جملہ نکلا، میں تمہیں کھو چکا ہوں عشا، اور شاید خود کو بھی۔ رات پر وہ سو نہ سکا۔ دل میں ایک ہی خیال بڑھتا رہا کہ اگر وقت پر سمجھ جاتا تو شاید آج بھی یہاں ہوتی۔ اس نے پہلی بار دعا مانگی عشا کے لیے کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو، اور اپنے دل سے ایک وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو نیچا دکھا کر کسی کو اوپر نہیں لاؤں گا۔ اس کے نام کے دوستوں نے اسے ایک سبق سکھا دیا تھا۔ اگلے روز اس نے ہیرا کے گھر اس کا سامان بھجوا کر منگنی ختم کر دی۔ ہیرا نے جب وجہ جاننی چاہی تو احسن کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بات پر ہیرا بہت بڑکی، اسے باتیں سنائی اور کہا کہ وہ 2 دن میں ہی قاسم سے شادی کر کے دکھائے گی۔ احسن جانتا تھا کہ وہ آج بھی اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر ہی چلا رہی ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ جو اکثر قاسم کے پاس ہوتا تھا بلاک کروا دیا۔ قاسم بھی اس کی حرکت پر ناراض ہوا، مگر وہ اس سے لڑنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، کبھی زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ احسن اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ ان دونوں سے دوستی توڑ کر اس نے اگلا کام عشا کو ڈھونڈنے کا کیا، تاکہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ وہ عشا سے کتنی محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی محبت نے بگڑے ہوئے احسن اقبال کو سدھار دیا تھا۔ ایک رات وہ دعا مانگ رہی تھی، اسی لمحے احسن کی آنکھ میں آنسو تھے، اور اس نے دل سے عشا کے لیے مل جانے کی دعا کی تھی۔ کئی دن کی تلاش کے بعد احسن کو ایک دن معلوم ہوا عشا نے دوسرے شہر میں جا کر ایک دوسری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے اور اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر احسن کا دل خوشی اور خوف کے درمیان جھولنے لگا۔ وہ یہ سمجھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا مستقبل تباہ و برباد کر دیا ہے، مگر اب اس سے زیادہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عشا نے یہ بے وقوفی نہیں کی، بھلا وہ کسی کے لیے اپنی زندگی کیوں خراب کرتی۔ احسن اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ عشا سیف تمہارے آنسو احسن اقبال پر اسی روز کام کر گئے تھے، مگر اثر ذرا دیر سے ہوا۔ اس اثر کے لیے ٹھوکر ضروری تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ عشا کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شاید اسے دیکھے بھی نہ، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عشا کے دوسرے شہر کو بھی لے کر جائے گا۔ جب تک وہ اس سے بات نہیں کر لیتا تب تک معاملہ حل کیسے ہوتا۔ احسن نے ہمت جمع کی اور عشا کی نئی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ یہ یونیورسٹی ان کی یونیورسٹی سے جتنی بڑی نہیں تھی۔ عشا کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، اگر مشکل بھی ہوتا تو تب بھی احسن اسے ڈھونڈ نکالتا۔ کبھی وہ ہر چادر میں ملبوس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر 2 لڑکیوں پر پڑی، اسے ان میں سے ایک پر عشا کا گمان ہوا تھا۔ احسن جلدی سے اس جانب بڑھا، دل دھڑک رہا تھا۔ عشا، احسن نے پکارا، اور عشا اس کے پاس کھڑی لڑکی دونوں چونک گئی۔ احسن کی آواز بھی خوشی تھی، جبکہ عشا کا وجود زلزلے کی زد میں آ چکا تھا۔
اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ احسن اس کی بے یقین آنکھوں دیکھ کر شرمندہ سا ہوا۔ وہ لڑکی جو عشا کے لیے کھڑی تھی، عشا کے ساتھ کھڑی تھی، عشا کو خاموش دیکھ کر وہاں سے چلے گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احسن نے دھیرے سے کہا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں عشا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں تم سے سچ کہنے آیا ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور آج بھی کرتا ہوں۔ عشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ محبت؟ یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گی؟ احسن نے بے بسی سے اسے کہا۔ عشا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، لیکن میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے اتنی آسانی سے نہیں معاف کر پاؤ گی، لیکن یہ سچائی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جو کبھی نہیں بدلے گی۔ عشا کچھ دیر خاموش رہی، بھی دھیرے سے بولی۔ اب کس دوست کے نمبر بڑھوانے ہیں تم نے احسن؟ عشا نے یہاں وہاں دیکھا، کوئی دیکھ نہ رہا تھا۔ میرے سے زیادہ اچھا شارٹ کٹ تو کوئی بھی نہیں ملتا تمہیں، تبھی مجھے محبت کے جال میں ڈال کے اپنے دوستوں کو پہلی پوزیشن میں لاتے ہو۔ محبت کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا احسن، کہ اعتماد، عزت اور خلوص کا نام ہے، اور تم نے ان سب کو توڑ دیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے دھتکار دیا، میری عزت دو کوڑی کی کر دی۔ پلیز ان لفظ کو دہرا کر اس جذبے کی توہین نہ کرو۔ دیکھو احسن، میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، اور اب میں اپنی عزت اور خوابوں کے ساتھ سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ پہلے بھی ایک بار میں غلطی کر چکی تمہاری باتوں میں آ کر، اب میں دوبارہ سے وہی غلطی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میرے خوابوں کے ساتھ جینے دو، میں اپنی زندگی کو خود بنانا چاہتی۔ ایسلین نے نظریں جھکا لی، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی۔ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا عشا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میری محبت سچی ہے۔ میں آج بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں، بس ایک مہربانی مجھ پر کرنا۔ جب میرے گھر والے تمہارے یہاں آئے تھے تو تم انہیں انکار مت کرنا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم چاہتی ہو وہی کروں گا۔ تم آگے پڑھنا چاہتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں تمہارے خوابوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گا، مگر ایک بار مجھے خود کو ثابت کرنے کا موقع تو دو۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ عشا سر جھکا کر رہ گئی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو گھر میں کچھ مہمان تھے، باہر گاڑی کھڑی تھی۔ وہ حیران ہی رہ گئی کہ ان کے گھر میں کون آ گیا۔ عائشہ بیگم بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ بہت اونچے گھر سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت چاہت سے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ جب عشا کو پتا چلا کہ احسن کے پیرنٹس ہیں تو وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ احسن تو سچ میں اپنے گھر والوں کو اس کو لے کر آ گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کے جذبے بھی سچے تھے۔ تبھی تو احسن اس کی طرف لوٹ آیا۔ عشا کو غصہ تھا کہ احسن نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ احسن کو اس کے کیے کا مزہ کھانا چاہتی تھی، مگر جب وہ بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے درخواست کرنے لگا کہ ایک بار مجھے اپنا لو، میں دوبارہ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پہلی محبت امر بیل کی طرح ہوتی ہے، جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور عشا کو احسن اقبال کی محبت کی امر بیل اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ جتنا بھاگتی وہ بیل اسے کھینچ ہی لیتی تھی۔ آخر کب تک وہ اپنا آپ چھوڑواتی رہتی۔ دل تو آج بھی دھڑک رہا تھا اس بے وفا کے نام پر، جس نے اپنی پہلی مہر اس کے دل میں ثبت کی تھی۔ اس نے احسن کے گھر والوں سے تھوڑا وقت مانگا، حالانکہ اس کے گھر والے تو ہتھیلی میں سرفوں جمائے بیٹھے تھے۔ اس دن کے بعد اگلی صبح احسن اس کے سامنے تھا۔ عشا، احسن نظریں چکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو احسن؟ میں نے تو بہت عرصہ پہلے تمہیں چھوڑ آئی تھی، میری شکل تو تمہارے گھر کام کرنے والیوں سے بھی گئی گزری ہے، تو آپ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ عشا نے جب قرب سے اسے کہا۔ احسن نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ خود کو القابات سے نوازتے ہوئے چپ ہوا۔ میں نے بکواس کی تھی، اس وقت نہ جانے کس زام میں تھا۔ زام میں نے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے جنون تھا۔ تمہیں کہاں ہے اب وہ تمہارے دوست جن کے لیے میرا فیوچر داؤ پر لگایا تم نے؟ عشا نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ احسن کے زخم بھاری ہوئے۔ وہ تو چھوڑ گئے، مجھے دھوکہ دے گئے، ان کے لیے بس پیسہ بنانے والی میں مشین تھا۔ احسن نے گلے میں آنسو کا گولا نگلتے ہوئے کہا۔
ईशा ने नजर उठाकर उसे देखा। एहसन के चेहरे पर मलाल, यानी महबूब के चेहरे पर मलाल कहाँ बर्दाश्त है मोहिब को। तभी बोली, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर आज के बाद मेरा दिल दुखाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। उसकी धमकी पर एहसन अपने दोनों हाथ से अपने कान पकड़ लिए। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस एक बार मुझसे शादी कर लो। बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है, अब तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। एहसन ने आंखों में करब लिए हुए कहा। कितनी रातें वो बस उसकी आंखों में डूबा जागता रहा। उसकी जाने वाली ज्यादती ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। रही सही कसर उसके दोस्तों ने उसके दिल पर वार करके उसे तोड़ दिया था। एहसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे ख्वाबों के दरमियान कभी भी रुकावट नहीं बनूंगा। उसके लहजे में यकीन और मान था। ईशा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म होने वाली है और एक नई सुबह उसकी जिंदगी में आने वाली है, जहाँ वो एहसन इकबाल की संगत में अपने सारे ख्वाब पूरे करने वाली है। जहाँ कोई कासिम ज़हूर नहीं होगा उसे डराने के लिए, जहाँ बस सुकून ही सुकून होगा।